السلام علیکم دوستو، کبھی آزمائش اتنی طویل ہو رہی ہوتی ہے کہ بے شمار دعائیں اور ذکر اذکار کرنے کے باوجود بھی رب کی طرف سے مدد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، اور بندہ بے بس ہو کر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اپنی مدد کے آثار کیسے دیتا ہے، جس سے جان لے کہ رب کی مدد اب بہت ہی قریب ہے، جو مدد ان پر بند دروازوں کو کھلوا دے، جو تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بن جائے۔ اگر ایسے ہی سوالوں سے آپ گھرے ہوئے ہیں تو سنو، تمہارا رب ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، اور اس نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حیران کر دینے والی نشانیاں اور راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ ہماری نگاہیں محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ تمہارے رب نے بے شمار واقعات کے نیچے اپنی مدد کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح وہ غم کے بادلوں کو خوشیوں کی برسات برساتا ہے۔ سنو، جب تمہارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر مامور کر کے فرعون اور اس کی طاقتور سلطنت سے ٹکرانے کا حکم دیا کہ ہماری قدرت کا پیغام فرعون کو دے دو، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ایک جابر اور کاہل طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ تو تمہارے رب نے اپنی غیبی مدد سے ان کے لیے وہ حیران کن معجزات ظاہر کیے تھے کہ دنیا ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لکڑی کو ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیا اور اژدہے سے پھر لکڑی بنا دی۔ تمہارے رب کی قدرت عظیم الشان ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ واقعہ بھی پیش نظر رہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے مالک، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، میں ایمان تو رکھتا ہوں، مگر دل کا امتحان درکار ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اچھا، تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑی کے اوپر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت باقدرت اور حکیم ہے۔ جان لو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تھے اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے، تو تمہارے رب نے کبوتروں کو ان کی خدمت پر لگا دیا اور اس میں اپنا گھونسلہ اسی کی غار کے منہ کے اوپر بنا دیا، اور مکڑی نے گھر کے منہ کے اوپر اپنے جالے کو بن دیا، اور دشمن وہاں تک آ بھی گئے، لیکن غار کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہوئے ہو سکتے، اگر اس میں داخل ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ جان رکھو، جب تمہارے رب کی مدد تمہاری کرنے پر آتا ہے کہ جب تم دل سے یہ یقین کر لیتے ہو کہ تمہارا رب ہی اس کا سچا دوست ہے، اس کا مددگار ہے، تو خاص طور پر مدد آ ہی جائے گی۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، غم نہ کیجیے، اپنی امید کو نہ توڑیے اور نہ ہمت کو ہارے، بے شک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے، اور تمہارا رب ہی زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جان لو، تمہارے رب کی مدد کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں زیادہ شکر گزار رہتے ہیں، مشکل وقت میں زیادہ صدقات کرتے ہیں، جو مشکل وقت میں زیادہ مایوس نہیں ہوتے، جو مشکل وقت میں زیادہ شکوہ نہیں کرتے، اور جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو
جو بڑی سے بڑی مشکل اور آزمائش میں بھی اپنے رب کی بہترین مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، اور یہی وہ تمام نشانیاں اور اشارے ہیں جو جائز کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی مدد برحق ہے۔ اس نے مومن کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور جانے یہ سب تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے کرتا ہے۔ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جنہیں تم کہہ نہیں پاتے، جن کا اظہار بھی نہیں کر پائے۔ یہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے بندے سے پیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے آئے اور اپنی عرضیں ان کو سنائے۔ یقین جانے تمہارے رب کی مدد ان قریب آنے ہی والی ہے۔ تم نے اللہ سے لو لگائی ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، وہ قریب تمہارے دلوں کو ہر آزمائش کو دور کر کے وہ ساری خوشیاں نصیب کر دے گا جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی سن کر سکون محسوس ہوا ہو تو ایک اچھے کمنٹ کی گزارش کرتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ سبھی ساتھیوں کے کمنٹ کو ضرور پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان آپ سبھی کو خوش رکھے، ساداب رکھے، ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔